صاحبہ نے تو اپنی اصلیت دکھا دی ہے اور اس نے یہ شو کر دیا ہے کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے، یعنی وہ ارتضیٰ جس نے اس کو نومی سے بچایا ہے، صاحبہ نے اسی کے پیٹ میں چورا گوم ڈالا ہے۔ لیکن ارتضیٰ اور مشکا بھی صاحبہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور اسی طرح انجانے میں صاحبہ ان لوگوں کی پیٹ میں چورے گھومتی جائے گی۔ دوسری طرف افتخار صاحب کی بیوی اسماعیل میاں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتی ہے کہ میں نے آپ کی سونپی ہوئی امانت کی حفاظت نہیں کی ہے اور میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ لیکن اسماعیل خود پر ہی ذمہ داری ڈال کر کہہ دیتا ہے کہ لگتا ہے میری ہی کوئی غلطی ہے جو میری آزمائشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ جس کے بعد مشک اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو میرے لیے بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ابو جی نے جو کہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی کہ افتخار صاحب نے اپنی بیٹی پر بہت زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں۔ اس لیے مشک اپنی ماں کے سامنے احتجاج کر رہی ہے۔ مشک اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بغاوت پر اتر آئے گی۔ دوسری طرف صاحبہ اپنی دوگلی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ صاحبہ بھی اب ارتضیٰ کو پسند کرنے لگ گئی ہے اور اس نے ارتضیٰ کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مشک کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں ہے اور صاحبہ سے کسی بات پر اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس نے مشک کو اپنی ماں باپ کے سامنے ذلیل کروا دیا ہے۔ مشک نے تو اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ کی جیسی زندگی نہیں گزارنی اور اس سے اچھا تو یہ ہے کہ میں قبر میں لیٹ کر باقی زندگی گزار لوں۔ اس کے بعد ارتضیٰ افتخار صاحب کے گھر آ جاتے ہیں، لیکن افتخار صاحب ارتضیٰ کے آتے ہی اس کے سامنے اپنی شرطیں رکھ دیتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں مشک کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں تو تمہیں میری ساری شرائط ماننی ہوں گی۔ اور پھر افتخار صاحب ارتضیٰ حسن کو بتا دیتے ہیں کہ اگلے جمعے کو تمہارا مشک سے نکاح ہوگا